محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ زمر کی ہم آیت نمبر 6 پر پہنچے ہیں. اس کے ترجمے اور تفسیر کو ہم آگے بڑھائیں گے. خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ. خدا نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. یعنی جو آدمی سفید ہے، کالا رنگ ہے، اس کا قد و کاٹ مختلف ہے، یہ سارے ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں. اگر مرد ہے نفس ایک ہی ہے، عورت ہے نفس ایک ہی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے روح کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے مرد و زن ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے. اب ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں اس وجہ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان میں عاطفی لحاظ سے، روحی لحاظ سے، جذبات کے لحاظ میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، ورنہ وہ ایک ہی نفس ہے. یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت اور مرد آیا ان میں یکسانیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. حقوق کے لحاظ سے، واجبات کے لحاظ سے، محرمات کے لحاظ سے دونوں سیم. ایک مرد کوئی نیک کام کرے تو اسے بھی ثواب ملے گا، عورت اگر نیک کام کرے اسے بھی ثواب ملے گا. گناہ مرد کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اسے گناہ ملے گا اور وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. اس طرح عورت بھی اگر گناہ کرے گی وہ بھی حرام کا مرتکب. اس حوالے سے نہیں ہے کہ مرد 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ثواب زیادہ ملے گا، عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو ثواب کم ملے گا. جہاں تک اختلاف کی بات ہے وہ خود جسمانی کیفیت کے حوالے سے. ڈیوٹیاں مختلف ہیں اور ڈیوٹیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات فرق پڑ گیا مرد عورت میں. ظاہر ہے خدا نے مرد کو ایک خاص ڈیوٹی سونپی ہے، عورت کو ایک خاص ڈیوٹی سونپی ہے، اور یہ دنیا میں آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی انجام دے. نیچر ہے. اب آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اب نچلی والی اینٹ کیا ہے کہ میں نے نیچے نہیں ہونا اوپر ہی ہونا ہے تو منزل نہیں بنے گی. آپ جو ہے وہ بلڈنگ نہیں چڑھے گی، گھر نہیں بنے گا. بس اختلاف اگر ہے تو اس حوالے سے کہ ڈیوٹیاں دونوں کی مختلف ہیں. اور جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جی نہیں عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے، اور عورت کی گواہی آدھی ہے مرد کی گواہی ڈبل ہے، وہ ضرورت اور نفسیات کی بنیاد پر ہے. ورنہ وہی ایک عورت ہے، بعض اوقات اس کی بات کو بغیر گواہی کے قبول کر لیا جاتا ہے. اگر عورت آ کر بتاتی ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں. اکیلی عورت اس کی بات کو مانا جائے. عورت آ کر کہتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات پر یقین کر لیا جائے. حالانکہ اس کے مقابلے میں مرد کی بات اکیلے کی قبول نہیں ہوتی، گواہوں کی ضرورت ہے اس کی. اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ 2 عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں، وہ نفسیات کی بنیاد پر ہے کہ مرد جو ہے وہ دباؤ میں کم آتا ہے اور دباؤ میں آ جاتی ہے. اور جہاں پر کہا گیا کہ بعض معاملات میں قاضی نہیں بن سکتی عورت، اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ اس میں ثبات پایا جاتا ہے، اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے، مستقل مزاجی پائی جاتی ہے. عورت میں نہیں ایسا. ایک مجرم آ کر 2-3 دفعہ رویا تو عورت جو ہے فوراً جو ہے وہ اس کا کہنا مان لے گی اور وہ اس کو چھوڑ دے گی. مرد اس حوالے میں اس طرح نہیں ہے. اس وجہ سے اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے حصے کی، میراث میں اگر ٹوٹلی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عورت فائدے میں بلکہ وہ اس طرح فائدے میں کہ وہ کیا ہے اپنے شوہر سے بھی حصہ لیتی ہے، اپنے والدین سے بھی حصہ لیتی ہے. نان نفقہ اس پہ نہیں ہے، خرچہ کس پہ؟ مرد پہ. اور پھر جو کام گھریلو کر رہی ہے وہ بھی اس کا بھی معاوضہ لے سکتی ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ بینیفٹ میں ہے، زیادہ جو ہے وہ فائدے میں ہے. ہاں ضروریات کے مطابق اس کا حصہ مختلف رکھا گیا. ثم جعل منها زوجها، پھر انسان کو ایک نفس سے قرار دیا اور پھر ہر انسان کے لیے اس کو جوڑا قرار دیا. کیوں؟ کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے.
اس لیے خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار کی ہے کہ ہر انسان کو اس کا جوڑا بنایا، اس کا جوڑا قرار دیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجًا، پھر تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے. کس کے لیے؟ کہاں سے؟ حیوانوں کے. اس شریعت میں اور یہ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ 8 حیوان ہیں، پھر آگے ان سے دوسرے حیوان بنے ہیں، جانور. بیسیکلی کون سے ہیں؟ جو ہے وہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ. جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور طوفان کے بعد ہر چیز ملیمیٹ ہو گئی، حیوانی نسل کو بچانے کے لیے خدا کی طرف سے حکم آیا کہ یہ 4 قسم کے جانور جو کشتی میں سوار کریں تاکہ نسل جو آگے بڑھنی ہے تو ان حیوانوں کی نسل آگے بڑھے. تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے. کبھی فرصت ہوئی تو وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا. ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ پھر خداوندہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے خلق کیا اور اس خلقت میں 3 تاریکیاں تھیں جن سے خدا نے تمہیں گزارا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں اسی خلقت کو بیان کرتے ہوئے، ابتدأت خلقی من منی یمنا واسکنتنی بالظلمات الثلاث بین لحم و دم و جلد، کہ خدایا تو نے میری خلقت کا انتظام کیا، مجھے منی سے خلق کیا اور تو نے کیا کیا، میری خلقت میں 3 مراحل کو مدنظر رکھا، جن میں سے ایک میرا گوشت ہے، دوسرا میرا خون ہے، تیسرا میری جلد. ایک عرفانی کلام ہے حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خلقت کے مراحل ہیں کہ انسان مختلف مراحل سے جب جو ہے وہ اس کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور وہ پھر یہاں تک آتا ہے کہ اس میں روح پڑتی ہے اور روح پڑنے کے بعد پھر دوسرے مراحل میں دنیا میں آتا ہے انسان. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، لہ الملک، اور وہی جو ہے مالک ہے اس جہان کا، لا الہ الا ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اور تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو؟ نہیں تم اس چیز کی تم متوجہ نہیں ہو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، تمہاری خلقت سے لے کر تمہارے لیے جو نعمتوں کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے جو خوراک کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے جو زندگی کا انتظام کیا ہے، یہ خداوند تعالیٰ نے ایسا کیا. اس آیت میں کچھ نکات نکلتے ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے. ایک تو خدا کہہ رہے کہ نعمت کو ہم نے نازل کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نازل اوپر سے نیچے کی طرف، آئے نعمتیں آسمان پر تھیں نازل ہوئی؟ نہیں، 2 جہان ہے، ایک یہ مادی جہان ہے، ایک جو ہے غیر مادی جہان ہے. غیر مادی جہان مرتبے کے لحاظ سے بالا و برتر ہے، اس لیے وہاں سے جب خدا کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو نزول کہا جاتا ہے. نزول کے لیے، اس نزول کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس نے میں عرض کیا کہ ہم دعا جو کرتے ہیں نا اس کی 2 دلیلیں ہیں. ہاتھ جو اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، ایک اس کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، بیکاری ہیں، مانگنے والے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں ماورائے مادہ کی طرف کہ خدایا تو اپنے جناب سے اس عالم سے ہمیں عطا فرما کہ جو اس عالم کے علاوہ ہے اور وہ اوپر ہے. اوپر میں بھی اشارہ ہے درجے کی طرف، بالا کی طرف، درجے کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا درجہ، خدا کا مقام ہم سے بالا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں اوپر کی طرف، کیوں خدا ہر جگہ ہے. لیکن خدا کا مرتبہ بالا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، بعض اوقات ہمیں اتنا کرم کرتا ہے ہم پہ کہ وہ اپنے مقام سے نیچے آ کر کیا ہے ہمیں نوازتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں، ورنہ میں کو جا وہ کو جا. جی
ورنہ ہم کہاں اور خدا کہاں کہ تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں. کیونکہ جو معاملہ ہوتا ہے نا برابر کی سطح کا ہوتا ہے, برابر کی سطح کا ہوتا ہے. یہاں برابری نہیں ہے لیکن وہ کریم ہے, وہ اپنے آپ کو برابر لا رہا ہے, کہہ رہا ہے تم میرا تذکرہ کرو گے میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم میرا تذکرہ کرو گے نماز کے ذریعے, شکرانے کے ذریعے, سجدے کے ذریعے, میں تمہارا تذکرہ کروں گا عزت کے ذریعے, احترام کے ذریعے, تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے ذریعے, تمہاری استغفار کو قبول کرنے کے ذریعے, نعمت کی فراوانی کے ذریعے, اولاد جیسی نعمت عطا کر تمہارا تذکرہ کروں گا. بس خداوند تعالیٰ اس کا یہ کرم ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ورنہ ہم قابل نہیں ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ معاملہ کرے. ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ انبیاء کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, ہم اتنے قابل نہیں ہیں اولیاء کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ جو اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں. لیکن وہ کریم ہے, وہ ہمارا مقام بلند کر رہا ہے. خداوند تعالیٰ نے کسی بات پر فخر نہیں ہے. جہاں انسان کی خلقت کی ہے وہاں کہا کہ احسن الخالقین, کہ خدا نے کہا کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ خدا کیسے انسان کو نے خلق کر دیا, سجدے کی ضرورت تھی تو ہم تھے, عبادت کی ضرورت تھی تو ہم تھے, یہ فساد کرے گا, یہ جھگڑا کرے گا. کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. جب امام علی سوئے پیغمبر کے بستر پر, وہاں پر خدا نے فرشتوں کو جواب دیا کہ تم اعتراض کر رہے تھے انسان کے خلق کرنے پر, آیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لیے قربان کر دے؟ تم میں سے کوئی ہے کہ جو آدمی دوسرے انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے, اپنے آپ کو تیار کر لے قربانی کے لیے, قربان گاہ کی طرف لے جائے؟ کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. کہا تمہارے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے کیوں انسان کو خلق کیا. لاکھ ما خلقت الافلاق, اے نبی آپ نہ ہوتے تو کیا ہے ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے. ایک صلوات پڑھیں یہاں اس آیت میں خدا نے جو نعمتیں ذکر کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جوڑے کا تذکرہ کیا, عنصر کا تذکرہ کیا, انسان کے شریک حیات کا تذکرہ کیا. یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی بقا کے لیے اس کے جوڑے کا ہونا ضروری ہے, اس کی شریک حیات کا ہونا ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس کلید سی عبادت کو قبول و منظور کر, ہمارے گناہوں سے درگزر کر, نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ آج کے معنی میں جس کی توفیقات میں اضافہ کر, جنہوں نے افطاری کا انتظام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ کر. یا اللہ ایک مومنہ مریض انہیں شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والے, کرم کرنے, حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما. خدایا تو کریم ہے, تو بخش دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. خدایا آج تک تو نے عزت رکھی ہے, آبرو رکھی ہے, اس کے بعد بھی عزت و آبرو رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.